بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں میں خوش آمدید۔ اور آج جو بات کریں گے ہم، وہ ایک نیا ڈرامہ، جرنیلی ڈرامہ شروع ہوا ہے، اس حوالے سے۔ اس حوالے سے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی ہے، اور بار بار اسی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے، ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایوب خان سے لے کر شروع کر دیں۔ ایوب خان آیا تو وہ ڈیم بن رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایوب یہ ضیاء آیا تو اسلامائزیشن شروع ہو گئی کہ اسلام نافذ کیا جا رہا ہے، شریعت نافذ کی جا رہی ہے۔ پھر پرویز مشرف آیا تو وہ انہینس کیا انلائٹڈ ماڈریشن شروع ہو گئی، سب سے پہلے پاکستان۔ اور پھر اس کے بعد جنرل باجوہ آیا تو اس نے شروع کر دیا کہ یہ جو عمران نیازی والا نیو مدینہ والا پروجیکٹ تھا۔ اور اس کے بعد پھر اب ہمارے پاس یہ نئے آرمی چیف سب تشریف لائے ہیں، جنرل عاصم منیر، جنہیں کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کیا ہے، زرعی انقلاب والا، اور اس کے حوالے سے مختلف وہ پروگرام اور سیمینار یہ بھی شروع ہو گئے۔ اور اگلے روز بھی ایک بڑا کوئی زبردست انہوں نے کل پرسوں فنکشن کیا، تو اس میں ہمارے جو میڈیا کے بہت سارے مراسی ٹائپ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے، اور خوب انہوں نے ڈھول بجائے۔ اور بعد میں حیران ہوں کہ آپس میں ریس لگی ہوئی ہے آرمی چیف کی تعریف کرنے میں۔ کوئی اسے جنرل ایوب سے ملا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس سے ملا رہا ہے کہ بھائی اس بندے میں ویژن ہے اور یہ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ تو میں چلے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ واقعی یہ کوئی بہت زبردست پروگرام ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، شروع سے ہم لوگ اس حوالے سے کنونس ہیں کہ ہماری زراعت اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو یہ ملک اپنی زرعی یہ پروڈکٹس ان کو ایکسپورٹ کر کے پیسہ بھی کما سکتا ہے، اور ملک میں مہنگائی کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ بالکل اپنی جگہ درست بات ہے، لیکن کیا یہ کرنے کے لیے بھی ہمیں آرمی کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ سارا ملک ہمارا کس لیے ہے؟ تو خیر پہلے میں یہ توجہ دلوا دوں کہ دیکھیں، جیسے ہی آرمی چیف نیا آتا ہے، وہ پہلے والا ڈرامہ بند ہو جاتا ہے، اس کو وہ فلم ڈبے میں پھینک دیتے ہیں، اس کا پھر کوئی ذکر نہیں کرتا کہ بھائی جو اسلامائزیشن ضیاء الحق نے شروع کی تھی، یا پرویز مشرف نے جو نیا وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، اور پھر نیب بنا کے اس نے کہا پکڑ لو ساروں کو، احتساب پہلے کریں گے، وہ پروجیکٹس کہاں ہیں؟ پھر یہ نیو مدینہ کہاں چلا گیا؟ باجوہ نے جو کچھ کیا وہ کہاں گیا؟ تو وہ سارا پچھلا کھو کھاتے، آپ اس کی بات ہی نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کو نئی ڈگڈگی بجاتے ہیں اور آپ لوگ بھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر غضب خدا کا یہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، یہ باشعور لوگ ہیں، انہوں نے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں ہسٹری کا بھی پتہ ہوتا ہے، ویژنری ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام یہ فوج نہیں کر سکتی، فوج کے پاس اور بہت کام کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بھی قصیدے ان کے پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اور سیاستدان تو خیر اس وقت سارے وہ اس وقت جی ایچ کیو کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ سب کی یہ کوشش ہے کہ اب اگلا جو سیٹ اپ بنے اس میں ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو یہ بہت ہی بد نصیبی ہماری کہ آرمی چیف آتا ہے اور نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ وہ جو پچھلی فلم فلاپ ہوئی تھی اس کی ذمہ داری کون لے گا، اس پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی، اس میں جو قوم کے 8-10 سال خرچ ہو گئے، وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے اس کا تو حساب دیں بھائی۔ جو بھی جنرل آتا ہے وہ ایک ڈبہ فلم پروڈیوس کرتا ہے، اور سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے، ملک کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، اور بعد میں نیا آتا ہے وہ نئی فلم شروع کر دیتا ہے، اور لوگ اس سے یہ نہیں پوچھتے، نہ سیاستدان اس سے پوچھتے ہیں، نہ عوام اس سے پوچھتے ہیں، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو اس حوالے سے جواب دہ تصور کرتا ہے، وہ نئی کہانی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ مقصد بھی ان کا یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایک نیا ڈرامہ شروع کرو تاکہ لوگوں کی توجہ وہ اس طرف سے ہٹ جائے اور نئے ڈرامے کی طرف شروع ہو جائے۔ اور ہمارے لوگ وہ ڈرامے دیکھنے کے عادی ہیں، وہ ٹی وی پہ ڈرامے، ٹاک شوز میں مرغوں کی لڑائیاں، یہ دیکھ دیکھ کر اتنے وہ مگن ہو گئے ان چیزوں میں کہ بس اسی مار دھاڑ کو دیکھ کر، اور یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ جو ترقی کے افسانے ہوتے ہیں ان کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارے ملک میں جو پیسے کی ریل پیل ہونے والی ہے، ترقی ہونے والی ہے۔ تو یہ اسی طرح کا ڈرامہ ابھی ہمارے عاصم منیر صاحب نے نیا شروع کر دیا۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ سوچنے والی بات ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، عوام کے لیے بھی ہے، لیکن عوام تو ہمارے مظلوم ہیں، بے بس ہیں، وہ اس حوالے سے اتنا کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ اتنے متحد ہیں۔ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہیں، تو جس پلیٹ فارم کے پہ وہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر جو آگے ان کی بات سننے والا ہے وہ آگے جی ایچ کیو کے بوٹ پالش کرنے کو تیار ہے، تو عوام کا کیا بنے گا؟ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے، سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جیسے ہی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے، یہ نیا پروجیکٹ کیسے میدان میں آ جاتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک نیا پروجیکٹ ہوتا ہے، یہ پچھلے کو بھول جاتے ہیں؟
یہ اس چیز پہ آپ غور کریں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ دیکھیں یہ جو فوج ہے یہ ہر وقت وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور حفاظت کے لیے جاگتے ہیں اور دشمن کو پر ہماری کڑی نظر ہے، ان کی اس طرف کوئی کڑی نظر نہیں ہے، ان کی ہر وقت جو ہے انہوں نے ایک ریسرچ ونگ بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی دفاعی معاملات ہو رہے ہیں، یہ وہاں پہ ہر وقت یہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں کو پھدو کس طرح بنانا ہے، یہ جو ایک عام ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کروں تاکہ آپ کو تکلیف ہو، پتہ چلے کہ آپ کو پھدو بنایا جا رہا ہے، بیوقوف نہیں بنایا جا رہا کہ ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو 4 سال جو ہے انلائٹڈ ماڈریشن کے نام پہ سب سے پہلے پاکستان کے نام پہ بیوقوف بناتا ہے، آپ بنتے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ جو ہے ایک اور نئی چیز باجوہ نام کا مداری آتا ہے، وہ عمران نیازی جیسے بندر کو سامنے لے آتا ہے، پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں اب نیا آرمی چیف آیا ہے، اس نے نومبر میں غالباً چارج لیا تھا، اب نومبر گیا، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، لیس دین 8 منتھس اس بندے کے پاس نیا پروجیکٹ آ گیا ہے زراعت والا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ کیا کوئی ان کو الہام ہوا ہے حافظ صاحب کو کہ جی آپ کے دور میں جو ملک میں زراعت ترقی کرے گی؟ تو یہ وہ اسکرپٹ رائٹر ہیں جو ہے نا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آرمی کو نئے سے نئے پلان بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی بندے جو ہے نا ان کو بیوقوف کیسے بنانا ہے۔ یہ پورے یوں تو پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کے پاس بنیادی سہولتیں موجود ہیں۔ یہاں برطانیہ میں بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو روٹی، ان کو گھر، ان کو دوائیاں، یہ ان کو تعلیم، یہ سب دیتے ہیں۔ وہ صرف ان کی جو رائے عامہ ہموار کرنی تو اس حوالے سے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ملکی پالیسیوں کے حوالے سے، ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے بیوقوف نہیں بناتے۔ تو یہاں پر تو آپ کو جو ہے روٹی بھی نہیں مل رہی، بجلی آپ کی جو ہے یہ دیکھیں ابھی حال ہی میں انہوں نے مزید مہنگی کر دی، تو اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ تو جو بنیادی چیزیں آپ کی بجلی ہے، آپ کی گندم ہے، پھر آپ کے جو ہے یہ پیٹرول ہے، تو اس طرح کی جو آپ کے کھانے پینے کی بنیادی چیزیں یہ ساری مہنگی ہوتی جاتی ہیں، اور ان کو کوئی وہ پرواہ نہیں ہے۔ بھائی آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ کو 400 ارب نیا جنریٹ کرنا ہے، تو وہ 400 ارب جو ہے وہ جو ہم نے دفاعی اخراجات فضول کے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کٹ نہیں لگانا، جو ان کو ان کے اداروں کو سبسڈیز دے رہے ہیں ان سے نہیں لینا۔ عوام کے اوپر چلو بجلی کے بل بڑھا دو، اب اس میں ریڈیو کا ٹیکس بھی لگا دو، اس میں ٹی وی کا ٹیکس بھی لگا دو، اس میں اور ٹیکس گھساڑ دو۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ، اور ان کے ڈرامے جو ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ڈرامے جو ہیں ان کے بارے میں نہ کوئی بات کرتا ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے، اور انہیں اگر سمجھ بھی آ جائے تو اس کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ تو عوام تو ظاہر ہے وہ بھولے بالے ہیں، ان کو تو ہر لیول پہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کے گلی کا کونسلر ان کو بیوقوف بنا رہا ہے ووٹ لینے کے لیے، پھر اس کے بعد جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے وہ بریانیاں کھلا کر بیوقوف بنا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ ایک پھر اس کے بعد ان کا جو محلے کا مولوی ہے وہ ان کو عجیب طرح کے خواب دکھاتا ہے، طارق جمیل جیسے مولوی ہے۔ تو یہ آپ کو ہر لیول پہ فلمیں دیکھ لیں، آپ کی ڈرامے دیکھ لیں، تو کوئی بندہ آپ کو سچ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ اصل میں جو واردات ہو کیسے رہی۔ یہ جو فوجی ڈرامے یہ مسلسل کیوں ہو رہے ہیں کہ جو جرنیل آتا ہے وہ ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے، اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی وہ پچھلے والا جو فلاپ ڈرامہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو اسی کی یہ نئی کڑی ہے جی، اب زرعی انقلاب لائیں گے۔ بھائی زرعی انقلاب آ سکتا ہے اس ملک میں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو ہم نے اتنی ایگریکلچر یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ لوگ لا سکتے ہیں، ان کو لانے دیں، آپ کیوں اس کے اندر گھس رہے ہیں؟ تو یہ صرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹانے کے لیے کہ آپ کو ان سے کوئی سوال نہ کریں، آپ کو لگے کہ آرمی اس ملک کی جو مسیح ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ ہر وقت آپ کی بہتری کا سوچتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں۔ اصل میں یہ جو اپنی گیم ان کی ہے، ان کا جو قبضہ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا جو ہے نا وہ آپ کے یہ ڈھکوسلے جو کرتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے پیسے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اب ان کو اتنی بڑی انہوں نے اپنی لشکر بنا لیا ہے اور ان کو اتنی آسائشیں چاہیے، تو وہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ملک کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، قرضہ بھی اب نہیں مل رہا، تو پھر یہ ہر شعبے میں گھس رہے ہیں کہ وہاں سے جو پیسہ جنریٹ ہو تو وہ بھی ہمارے پاس ہے، پھر باہر سے پیسہ آتا ہے وہ بھی یہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی سروائیول کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو زراعت کا بھی منصوبہ ہو رہا ہے یہ ان کی اپنی سروائیول ہے۔ عوام کو فائدہ اس سے اتنا نہیں ہوگا، اگر عوام کا فائدہ ان کو چاہیے تو یہ عوام کو یہ کام کرنے دیں، سیاسی حکومتوں کو یہ کام کرنے دیں، ان کو بیچ میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی جو بنیادی وجہ یہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ آپ کی توجہ جو پچھلا ناکام ڈرامہ ہوتا ہے اس سے ہٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب میں لوں گا آپ سے اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔